الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کوٹی کوٹی پرنام نتمستک شکل پر جا جنم ہے دین بندو دیاندھی ابھی نندنم جنم تیتھی ددادش ربیع الاولم پرتیبات بتلو کی پرتیما سندرم تیرتھروپم سرگ سگمکا نگر اتی پاونم پنیہ بندو سوشبیتم ارو آدی جیوتی جنمستلم سروجن آرادھی پریے تیبان اگر سوسادتم سوریہ جن کن کن پرکاشی چر منوہر منگلم سور منوہر شیتلم چھوی مونی پریے درشنم دانی پرم مہاویر ارو کرونانی دی پروشدم چتربو صدیقو فاروقو غنی ارو حیدرم فاطمہ پریے درشنی ستیے کٹمبکم۔ ذرا پورا مجمع بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پورا مجمع بول دیجئے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ اتنا ہی ہے کہ وقت کی قلت ہے تو پار کر چکا ہے اور وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کے طرف رواں ہے۔ اسٹیج پہ بہت سارے خطبہ شورا حضرات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کے جو بڑی مسجد کے امام ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت حافظ و قاری رضوان صاحب، علامہ تسکین مصباحی صاحب، علامہ خلاق الرحمن مصباحی صاحب، یہاں پہ مصباحی کی کمی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، یہاں پہ علم کی بو ہے، یہاں پہ علم کا بول والا ہے، اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہر گھر میں عالم دین پیدا فرما دے تاکہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، ڈی جے پہ ناچنا بند ہو جائے، برائیوں کا جنازہ نکل جائے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ شاعر نے کہا حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ بولیے ذرا محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ اور شاعر نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، اور نام حسین پر ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے، یہ ہاتھ محشر میں گواہی دیں گے۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ ذہن کو فکر کا احساس بنا دیتے ہیں، ذہن کو فکر کا احساس بنا دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفا کو عباس بنا دیتے ہیں۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔
بقائے حسن اجل کو حسین کہتے ہیں، بقائے حسن اجل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا کربلا سے فرات کا پانی، یہ کہہ رہا تھا کربلا سے فرات کا پانی، کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں۔ ذرا بولیے مچل کے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ، اور ذرا لہک کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ جب جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہر دیوانہ یہی کہتا ہے، ہر دیوانے کے زبان پہ یا حسین کا نعرہ ہوتا ہے، بچوں کے زبان پہ یا حسین کا نعرہ، جوانوں کے زبان پر یا حسین کا نعرہ، عورتوں کے زبان پر یا حسین کا نعرہ، ہندوستان والوں کے زبان پر یا حسین کا نعرہ، پاکستان والوں کے زبان پر یا حسین کا نعرہ۔ اور نعرہ لگے بھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب جب محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو کربلا سے آواز آتی ہے، چلو دیوانوں سبھی کو بلا رہے ہیں حسین۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ، چلو دیوانوں سبھی کو بلا رہے ہیں حسین، کربلا کے ریت پر خیمے لگا رہے حسین۔ اور جب سے دکھا ہے چاند محرم شریف کا، تب سے دل و دماغ میرا کربلا میں ہے۔ بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بولے میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے حضرات بھی بول دیجئے یا رسول اللہ۔ آقا امام حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، سننے کے لیے تیار ہے۔ شاعر نے کہا لہو سے صبر کی شمع جلا رہے حسین، لہو سے صبر کی شمع جلا رہے حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے حسین۔ یہ ان کی فتح مبین کی روشن ثبوت ہے کہ گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے حسین، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ آئیے علامہ قاری رضوان صاحب کا حکم ہے کہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو خطاب کرنی ہے، تو آئیے جس آقا امام کی محبت میں یہاں آئے ہیں اس آقا امام کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیے۔ اور صرف محرم ہی کے مہینے ہی میں نہیں بلکہ موسم چاہے جو کچھ بھی ہو، ماحول چاہے جیسا ہو، ہر ماحول میں یا حسین کا نعرہ لگائیے، یا علی کا نعرہ لگائیے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے۔ سنی جنتی مسلمانوں، کانگریس پارٹی کا کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی بی جے پی پارٹی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی سماجوادی پارٹی کا نعرہ لگاتا ہے، تو کانگریس پارٹی کے نعرہ لگانے والے کو کانگریسی کہا جاتا ہے، بی جے پی پارٹی کے نعرہ لگانے والے کو بھاجپائی کہا جاتا ہے، سماجوادی پارٹی کے نعرہ لگانے والے کو سپائی کہا جاتا ہے۔ اے بسیٹا کے غیور مسلمانوں، جب بی جے پی پارٹی کے نعرہ لگانے والے کو بھاجپائی کہا جا سکتا ہے، کانگریس پارٹی کے نعرہ لگانے والے کو کانگریسی کہا جا سکتا ہے، سماجوادی پارٹی کے نعرہ لگانے والے کو سپائی کہا جا سکتا ہے، تو حسین پاک کے نعرہ لگانے والے کو حسینی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ حسینی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے یا حسین کا نعرہ لگائیے۔ حضرات شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتا، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتا، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتا، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتا۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ
فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ. دیکھیے آقا امام حسین مدینہ طیبہ میں سن 4 ہجری کو 5 شعبان المعظم کو پیدا ہو رہے ہیں. ان کی ولادت ہو رہی ہے. سیدہ فاطمہ نے کہا حسین زندہ ہے. ام الفضل نے کہا حسین زندہ ہے. بابا مولا علی نے کہا حسین زندہ ہے. نانا مصطفیٰ نے کہا حسین زندہ ہے. ممبر و محراب نے کہا حسین زندہ ہے. مدینہ کی وادی نے کہا حسین زندہ ہے. صدیق اکبر نے کہا حسین زندہ ہے. فاروق اعظم نے کہا حسین زندہ ہے. مولا علی نے کہا حسین زندہ ہے. اب جب حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چلے ہیں تو سواری نے کہا حسین زندہ ہے. سفر نے کہا حسین زندہ ہے. ہواؤں نے کہا حسین زندہ ہے. کہکشاں نے کہا حسین زندہ ہے. فضاؤں نے کہا حسین زندہ ہے. پیڑوں نے کہا حسین زندہ ہے. اب جب حسین مکہ المکرمہ پہنچے ہیں تو خانہ کعبہ نے کہا حسین زندہ ہے. غلاف کعبہ نے کہا حسین زندہ ہے. حجر اسود نے کہا حسین زندہ ہے. مینا کی وادی نے کہا حسین زندہ ہے. مزدلفہ نے کہا حسین زندہ ہے. مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ ہے. آب زمزم نے کہا حسین زندہ ہے. اب حسین جب مکہ سے کربلا کو روانہ ہوئے ہیں شہر بانوں نے کہا حسین زندہ ہے. علی اکبر نے کہا حسین زندہ ہے. علی اصغر نے کہا حسین زندہ ہے. قاسم نے کہا حسین زندہ ہے. عباس نے کہا حسین زندہ ہے. اب حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو کربلا کی مٹی نے کہا حسین زندہ ہے. نہر فرات نے کہا حسین زندہ ہے. عمر ابن سعد نے کہا حسین زندہ ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا حسین زندہ ہے. شمر نے کہا حسین زندہ ہے. خونی نے کہا حسین زندہ ہے. سنان نے کہا حسین زندہ ہے. تلواروں نے کہا حسین زندہ ہے. نیزوں نے کہا حسین زندہ ہے. سواری نے کہا حسین زندہ ہے. ڈھال نے کہا حسین زندہ ہے. جب تک سر نہیں کٹا تھا سارا جہان کہہ رہا تھا حسین زندہ ہے. اور جب سر کٹ گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ ہے. حسین کتنے لاجواب ہیں. جب کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر اور حضرت عباس چلتے تھے تو یزیدی کہتے تھے اے لوگو جس نے نبی کو نہ دیکھا ہو وہ علی اکبر کو دیکھ لے, اور جس نے مولا علی کو نہ دیکھا ہو وہ حضرت عباس کو دیکھ لے. اللہ کو پتا تھا کہ حسین جب شہید کیے جائیں گے تو دنیا میں ان کے باپ مولا علی نہ ہوں گے. حسین جب شہید کیے جائیں گے تو ان کے نانا مصطفیٰ دنیا میں نہیں ہوں گے. حسین جب دنیا میں شہید کیے جائیں گے تو ان کی ماں فاطمہ دنیا میں نہیں ہوگی. اس لیے تین ایسا چہرہ کربلا کے میدان میں گیا تھا. حضرت عباس کا چہرہ مولا علی کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. علی اکبر کا چہرہ نانا مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. سیدہ زینب کا چہرہ سیدہ فاطمہ سے ملتا جلتا تھا. ان تین چہروں کو اللہ نے کربلا میں بھیج دیا کہ جب حسین کو کربلا میں بابا علی یاد آئے تو عباس کا چہرہ دیکھ لے, اور نانا مصطفیٰ یاد آئے تو علی اکبر کو دیکھ لے. کربلا میں حسین کو ماں فاطمہ یاد آئے تو سیدہ زینب کو دیکھ لے. بولیے مچل کے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیدار ہے. موٹی موٹی باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوشے گزار کر کے آپ کے پیچھے سے رخصت ہو جاؤ. کربلا کے میدان میں
حسین نے سجدہ بچایا ہے تو سیدہ زینب نے پردہ بچایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے اب کربلا جا رہے ہیں، راستے میں ایک شاعر ملتا ہے، اس نے کہا یا امام پاک آپ کربلا تشریف نہ لے جائے۔ امام پاک نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ اس لیے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے، کوفہ کے بازاروں میں ان کی لاش کو لٹکا دیا ہے۔ حسین پاک نے کہا تو نے میرے بھائی مسلم کے لاش کو لٹکا ہوا تو دیکھا، یہ بتا کیا میرے بھائی نے گردن کو جھکایا، سر کو جھکایا؟ کہا کہ نہیں۔ حسین پاک نے فرمایا اے شاعر یاد رکھ، میں بھی نانا کے دین کے لیے اپنی گردن کو کٹا سکتا ہوں لیکن باطل کے آگے سر کو جھکا نہیں سکتا، باطل کے آگے سر کو جھکا نہیں سکتا ہوں۔ سنی جنتی مسلمانوں، آپ گاندھی جی کو جانتے ہیں کہ وہ انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے نکلے تو دنیا نے کہا کہ آپ اتنی بڑی حکومت سے ٹکرانے چلے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو صرف ایک چرخا ہے، ایک لاٹھی ہے، اس سے آپ کیا کریں گے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کربلا والوں کا پیغام ہے، کربلا والوں کی داستان ہے۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ میرے پاس کربلا والوں کا پیغام ہے کہ جب کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر حسین کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جو مٹانے کے لیے آیا وہ دنیا سے مٹ گیا، لیکن قربان جاؤ حسین پر کہ حسین نے جہاں خیمہ لگایا تھا آج بھی حسین کا خیمہ وہی لگا ہوا ہے، آج بھی حسین کا خیمہ وہی لگا ہوا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، یزید کو دشمنی مجھ سے ہے، عداوت مجھ سے ہے، بغاوت مجھ سے ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے شہید کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جسے رات کے تنہائی میں، جسے اندھیرے میں اپنے گھر کو جانا ہو چلے جاؤ، میری وجہ سے اپنے بچوں کو یتیم مت بناؤ، اپنی بیوی کو بیوہ مت بناؤ، چراغ بجھا دیتا ہوں، جسے جانا ہو اندھیرے میں اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ حسین پاک نے چراغ کو بجھا دیا، کچھ دیر کے بعد تک پھر جلایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تمام ساتھی آنسو بہا رہے ہیں۔ حسین پاک نے فرمایا تم لوگ گئے نہیں؟ تمام ساتھیوں نے کہا آقا امام حسین جیئیں گے بھی آپ کے ساتھ اور مریں گے بھی آپ کے ساتھ، مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ سنی جنتی مسلمانوں، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 نفوس قدسیہ کو نانا کے دین کے لیے کربلا کے آب و گیا وادی میں اللہ کی رضا مندی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے خود بھی اپنی گردن کو کٹا دیا مگر اسلام کی عظمت کو بچا لیا، قرآن کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیا، کعبے کی عظمت کو بے حرمتی ہونے سے بچا لیا۔ سنی جنتی مسلمانوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے، رب کی مشیت یہ آواز دے رہا تھا حسین جو آپ کو مٹانے آئے ہیں وہ مٹ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، مگر آپ کی نسلوں کو میں بڑھاؤں گا، آپ کی نسلوں کو میں چمکاؤں گا، آپ کی نسلیں بغداد میں غوث اعظم بن کے چمکے گا، بھارت میں غریب نواز بن کے چمکے گا، دلی میں محبوب الہی بن کے چمکے گا، دیوا میں فارس پاک بن کے چمکے گا، تو کلیر میں شابیر پاک بن کے چمکے گا۔ پتا کیا چلا؟ جو مٹانے آئے تھے وہ مٹ گئے، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، حق و صداقت کی حقانیت کے لیے کربلا گئے تھے وہ بچ گئے، اور ان کی اولادیں قیامت تک اس دنیا میں چمکتی اور چمکتی رہے گی۔ حضرات محرم شریف کا مہینہ ہے، 10 محرم الحرام کو میں نے چند
نوجوانوں کو دیکھا ڈرام میں شربت بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے آؤ سبیل امام حسین پی لو، آؤ دودھ کا شربت پی لو۔ ہم نے کہا اے نوجوانوں دودھ کا شربت ہے یا پانی کا؟ کہا یقین نہیں آتا تو ڈھکن ہٹا کر کے دیکھ لیجیے۔ جب ڈھکن ہٹایا تو پانی زیادہ تھا دودھ کم تھا۔ ہم نے کہا اے حسین کے غلاموں جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اسی کا بول بالا ہوتا ہے، پانی اس میں زیادہ ہے دودھ اس میں کم ہے۔ کہا کہ اس حضرت اگر اس فلسفے کو سمجھنا ہے تو کربلا کی تاریخ آپ کو پڑھنی ہوگی کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 22,000 دوسری طرف 72، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا میں 22,000 کا چاہنے والا کہیں نہیں نظر آتا، 22,000 کا ماننے والا کہیں نظر نہیں آتا، 22,000 سے محبت کرنے والا کہیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن 72 کا ماننے والا گھر گھر میں نظر آتا ہے۔ 72 کا ماننے والا گھر گھر میں نظر آتا ہے، ہر شہر میں نظر آتا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں وقت قلت دامن گیر ہے، چونکہ میرے بعد ساگر ضیائی کی آپ کو بہترین نعت و منقبت آپ کو سماعت کرنی ہے اور ایک اور خطیب ہے انہیں بھی سماعت کرنی ہے، اس لیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 1-2 منتر پڑھ کے میں آپ کے دل سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ جا کے کل کو یہ نہیں کہیے گا چترویدی صاحب آئے کوئی منتر نہیں سنائیے، آئیے اگیان ہی تو کرت محمدہ اندکار ناشا ودھاہی دو دئی دو ویویکا اوتار نیارت پنتر تھری مدھیرنی سنگبارت بلونت سونم تیج مہاتم سگنما مہا پروشم پروشتم شمبھلے استھانم گرہے وشنویس سمتیا گرمبادتم پرتھوی پال پرہرم کرٹی گررت بسیم پرمپراگت پرماتما یکو جگد ایشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیہ سرو دھرم گرن ستیہ سمتا سمیلن پراتنا کہا ایشور نے قرآن میں تم دیالو سنسار ویدوں نے گر کہا مانو کو اپدیش دیا ایک ایشور کے پوجا کا دنیا کو سندیش دیا کہ ظلم کی ارتھی اٹھائی پاپ کو اگنی لگائی گیان کی جوتی جھلائی پیار کی دنیا بسائی ہے محمد اشتتم ہے محمد اشتتم کنیا کا اود مٹایا ودھوا کا بھاگ جگایا ناری کا مان بڑھایا بیٹی کا حق دلایا کایا کی پرانوں نے قلم کی اور محمد کی اپنیشدوں نے گان کیا اللہ اور رسول محمد کی کبیرہ تلسی نام نے سب نے آپ کی پرشنشا کی سارے دھرم کے بھکتوں نے آپ کی انوشنشا کی شری شتم سرجوتم گروتم پرجاجنم پروشتم مہانتم منوہرم اتی سندرم۔ اللہ پاک آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بولنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوئی ہو تو سچے دل سے توبہ کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔